تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا کہ ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر پڑا ہوتا، تیری دہلیز پر پڑا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اب وہ بات کریں جو کرنا چاہتے تھے آپ۔ وہ یہی بات کرنا چاہتا تھا، جب راجہ صاحب کا فون آیا تو جب ہمارا جو پہلا البم ریلیز ہوا ہے، وہ ایک پہلے بھائی نے فون کیا تھا کہ یہ کلام سنا دیں، یہ کون ہے میم کی چلمن میں، فرسٹ فرمائش یہ کی تھی۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھی نا، سمجھ لیں کہ جو سب سے زیادہ ٹینشن لی تھی والیوم ریلیز کروانے میں، وہ راجہ صاحب تھے۔ صحیح۔ تو میرا اس لیے بھی ان سے بڑا پیار ہے۔ جب ریلیزنگ اس کی ہوئی، قبلہ نے جب اس کا افتتاح کیا سی ڈی کا، تقریباً رونمائی جب ہوئی سی ڈی کی، تو ہماری بڑی خوش قسمتی، یہ بھی راجہ صاحب کی دعائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ صحیح۔ قبلہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس سی ڈی کی تقریباً رونمائی فرمائی ہے، اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ بیٹے اس میں اور کون کون شامل ہے، تو میں نے کہا جی راجہ صاحب ہے، مین نہیں، واہ واہ، مین یہی ہیں۔ کیا بات۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا تھا، میرا ان سے بڑا ہی پیار، اللہ پاک ہمارے اس پیار کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور ان کی نسبت بھی ایک ایسی نسبت ہے کہ بہت بڑی نسبت ہے جی۔ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، لیکن جب ان کی طرف دیکھتا ہوں تو حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، نسبت واقعی بہت بڑی ہے، اور نسبت بندے کی بڑی ہو تو مان بھی بڑا ہوتا ہے۔ مان بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے یہ بڑے بھائی ہیں، مجھے ان پہ مان بھی بڑا ہے۔ کیا بات۔ آج دیکھیں کہ 18واں پروگرام ہے، جی جی، تو بڑے بڑے لوگوں نے کال کی، سب میرے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں، کوئی شک سب نہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں، کوئی لیکن شک نہیں۔ آج جو کالر تھے راجہ صاحب، یہ تو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نسبت ہو نا، پھر ان نسبت والے اچانک کال کر دیں، جن کے ساتھ محبت ہو، محبت ہو، المرء مع من احب، اور جس در کے ساتھ نسبت ہو، اس در کے بڑے خاص، بڑے جو کہتے ہیں بڑے ہیں جو، وہ بات کریں پروگرام میں ہم جیسے میری آج اس مسکین کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات بڑی بات ہے۔ پچھلے دنوں منہاج القرآن میں نعت خوانی کا کیمپ بھی ہوا تھا، میں نے نعت خوانی سکھائی بھی تھی بچیوں کو، لاہور کی بچیاں تھیں ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے سب کو۔ کبھی ابھی وہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، ان کی کال بھی آئی تھی، تو انہوں نے نعت خوانی ان کو میں نے سکھائی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے 10 دن میں بہت کچھ مجھ سے سیکھا ہے۔ کیا کیا، اور میں نے الحمدللہ 10 دنوں میں بہت محنت کی تھی ان بچیوں پہ، ان کا بھی شکریہ، انہوں نے کال کی پروگرام میں، اللہ پاک ان کو مزید عزت عطا فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے ہم آپ کی باقاعدہ شاگردی جو اختیار کیا آپ نے، وہ بچپن میں ہی 5ویں کلاس کے بعد ناظرہ جب قرآن پاک شروع کیا تھا تو استاد محترم حامد حسن صاحب، تو یہ حفظ کی لائن جو ٹھیک ہے، آپ حفظ کیا، ساتھ جب حفظ کرنا شروع کیا پھر نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا؟ نہیں، جب میں 5ویں کلاس میں تھا، میرے استاد محترم ہیں حامد حسن صاحب، جن کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، انہیں کا صدقہ، ان کی دعائیں دن رات میرے شامل حال رہتی ہیں، اللہ پاک عمر خضر عطا فرمائے میرے استاد محترم کو۔ تو یہ 5ویں کلاس میں نے ناظرہ شروع کیا ان کے پاس، ناظرہ میں بلکہ 5ویں سے پہلے میں نے ناظرہ ختم کر لیا تھا، جہاں تک میرا خیال ہے نا، بچپنا تھا نہیں یاد، اور خیال اکثر سچ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو یہ پھر نعت خوانی کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک اور میرے استاد تھے محترم شکیل مغل صاحب، وہ میرے بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، لیکن آج بھی اگر ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے تو سب سے پہلی دعا شکیل صاحب کے لیے نکلتی ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو وہ بھی میرے استاد ہیں نعت خوانی میں، تو باقاعدہ شاگردی میں نے ان کے کی تھی، وہ مجھے باقاعدہ اور اکثر سکھاتے رہتے تھے، کوئی نیا کلام آ جائے، یہ بھی خرم بیٹے آج وہ تیار کرتے ہیں،
وہ بیٹھ جاتے, وہ پڑھتے, میں ان کے پیچھے ریپیٹ کرتا. پھر احمد صاحب جب وہ اس دنیا چلے گئے تو احمد صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. احمد صاحب سے بڑے بڑے میں نے کلام سیکھے ہیں, اور الحمدللہ پرسوں عرس پہ بھی فون پہ ہیلو ہائی ہوئی ہے, بڑے خوش ہوئے ہیں. جب والیوم میرا احمد صاحب نے دیکھا ہے تو بڑے خوش ہوئے ہیں. اب بھی جب ٹی وی پہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کے بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. الحمدللہ ان کا آج بھی نام روشن کر رہا ہوں, انشاءاللہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو ایک خرم بھائی بڑی بات کہ یہ جو خان صاحب یہ کیا ٹائٹل ہے کہ جب آپ اپنے کسی بڑے سے ملتے ہیں یا استاد سے ملتے ہیں تو خان صاحب یہ کیا حکمت ہے, یہ تھوڑا بتا دیں. ہر چیز کی نا خان صاحبان کیا ہے, کسی ہر شعبے کے کچھ ٹرمز ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ ٹرمنالوجی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خان صاحب سر ویسے تو آپ کسی کو کہتے ہیں نا نعت خاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نعت پڑھتا ہے, نعت خاں کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا, گانے والا. صحیح, ٹھیک ہے. وہ جو خان ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو دوسرے خان ہے یہ ان کا ایک اور شعبہ ہے, یعنی جو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے جن کو استاد کہتے ہیں. مثلا جس طرح اب قوالی میں گزرے نصرت فتح علی خان صاحب, استاد بدر میاں داد خان صاحب. ٹھیک ہے, غزل میں استاد مہدی حسن خان صاحب. اب خان کا نام ان کے ساتھ, خان کا لفظ ان کے نام کے ساتھ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا, میرے خیال گانے والا. کہنا چاہتے ہیں جو سر تال کے جو سر لے کے بادشاہ ان کو خان کہتے ہیں. واہ واہ, ہر بندہ خان بن بھی نہیں سکتا. صحیح, بننا ہی مشکل ہے. اس کے لیے پشاور تو جانا پڑتا. یہ وہ خان نہیں ہے, یہ وہ اور خان ہے. ٹھیک, تو کیا کہتے ہیں حفظ آپ نے شروع کیا, یہ کس کی, آپ کے ابو کہہ رہے تھے آپ پولیس میں ہیں, وہ ماشاءاللہ ڈی ایس پی ہیں, تو وہ ان کا تو کیا کہتے ہیں شعبہ ہی الگ ہے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, جب میں نے حفظ شروع کیا تھا نا تو میں نے میٹرک کی منہاج القرآن سے, میں بتاتا ہوں آپ کو ساری بات, میں نے منہاج القرآن سے میٹرک کی ہے. حفظ تو میٹرک سے پہلے کیا نا؟ جی جی نہیں, میٹرک کے درمیان ہوا تھا, 7ویں 8ویں کلاس میں حفظ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, میں منہاج القرآن میں آ گیا تھا. تو منہاج القرآن میں مجھے داخل کرایا تھا احمد حسن صاحب نے. میری والدہ کی خواہش تھی کہ بیٹا ہمارا اسکالر بنے, دین کی طرف راغب ہو, کیونکہ ہماری پوری ارائیں فیملی میں اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا جو میٹرک کے بعد آگے تک گیا ہو. میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, میرے قائد محترم کی دعائیں ہیں, شفقتیں ہیں, میرے پیر و مرشد کی نگاہ ہے, میری والدین کی دعائیں کہ میں نے الحمدللہ ڈبل ایم اے کر لی ہے. اور یہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حفظ کرے. پھر انہوں نے مجھے داخل کرا دیا منہاج القرآن میں. تو اب ہمارے پاس ایک بڑی وہاں پہ روٹین تھی کہ میں کلاس بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا صرف حفظ کے لیے, کلاس بھی ضروری تھی اور حفظ بھی ضروری تھا. پھر ہم نے جناب 7ویں اور 8ویں کلاس میں 2 پیریڈ میں نے رکھ لیے, انگلش اور میتھ, باقی مجھے انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا چھوڑیں, آپ حفظ کی طرف توجہ دیں. ساتھ ساتھ حفظ چلتا رہا. شروع میں والد محترم وہ کچھ عجیب فیل کرتے تھے, لیکن پھر اب ان کا سر فخر سے بلند ہے. ماشاءاللہ. تیرے وہ کلام تھا, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول. اس بھائی کی میں فرمائش 2 شعر پیش کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ, نئے اسٹائل میں جو ہم نے اپنا ایک طرز اس کی بنائی ہے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نئے اسٹائل سے مراد کیا ہے؟ نئے اسٹائل سے مراد ہے کہ یہ ایک پرانی طرز پہ چل رہی ہے, سارے نعت خواں اسی طرز پہ پڑھتے ہیں, تو میں نے طرز چینج کی ہوئی ہے اس کی. اس سے مراد یہ ہے, اس سے سارے نعت خواں ایک طرز سے پڑھ رہے ہیں, ایک ہی طرز چل رہی ہے. یہ کلام غالباً ظہوری صاحب کا ہے. جی, بہت پرانا کلام ہے. یہ ایک ہی طرز چل رہی ہے, لیکن میں نے اور میرے جو استاد محترم الحاج محمد افضل نشائی صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ہم نے ایک اور اس کو رنگ دیا ہے. وہ بڑا پیارا رنگ ہے. صحیح, اس میں 2 شعر سناتا ہوں. تو شعر سنانے سے پہلے کہ یہ کلام تیرے کیا کہتے ہیں, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, اس کلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلام میلاد کے حوالے سے بہت پڑھا جاتا ہے اور عجیب ہی کیف ہوتا ہے جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا نقطہ ہے؟ سر دیکھیں, اس کی ورڈنگ دیکھ لیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اب اس کلام میں اس کی ورڈنگ دیکھیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی لولا ما خلقت الدنیا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا. ٹھیک ہے. اب جو جس شخصیت کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے, جو جانے کائنات ہیں, جو محور کائنات ہیں, جو شان کائنات ہیں, اور جن کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے